زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے میرے آپ کے اور اس پوری دنیا کی منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں ون ان کرائسٹ چرچ ناٹنگم انگلینڈ کی جانب سے میں پاسٹر جانسن پال آپ کی خدمت میں ڈیووشنل تھاٹ لے کر حاضر ہوں اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا کے زندہ کلام اور زندگی بخش کلام کی تلاوت میں کرنا چاہتا ہوں، جس میں خدام یسوع مسیح کی انجیل جو مقدس متی کی معرفت لکھی گئی اس کا 5واں باب اور 5ویں آیت۔ The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew, chapter 5, verse number 5۔ خدام یسوع مسیح نے کہا، یہ مبارکبادیاں دیتے ہوئے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو۔ خدا کی اس محبت کو اور یسوع مسیح کا اس محبت کا ثبوت اور اس کو پورا کرنے اور نجات کا کام کرنے کے لیے خدا کا میں شکر کرتا ہوں۔ یہ تعلیم، یہ الفاظ انوکھے الفاظ ہیں۔ کیوں ایسی تعلیم ہے یسوع مسیح کی؟ کیونکہ وہ عام انسان کی طرح، کیونکہ وہ انسانی تخم سے نہیں پیدا ہوا تھا۔ انسانی تخم وہ کرپٹ ہو چکا تھا، گناہ اس میں بس چکا تھا۔ انسان ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ انسان تو تباہی کی باتیں کرتا ہے، حسد کی باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کی بڑائی کی باتیں کرتا ہے، دوسرے پہ الزام کی باتیں کرتا ہے۔ آدم نے پہلا کام یہی تو کیا، پہلے چھپا، پھر ڈر گیا، ڈرا ہوا تھا، پھر خدا نے پوچھا تو کہا یہ عورت جسے تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ خدا یسوع مسیح کیونکہ آسمان سے تھا، فرشتے نے کہا کیونکہ وہ پاک روح کی قوت سے ہوگا، اس لیے مقدسہ مریم، اس لیے مریم وہ خدا تعالیٰ کا، حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ کیا رہے ہیں، میری روح تک خوشی جاتی ہے جب یہ لفظ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ حلیم کیا ہوتا ہے؟ ہمبل انگلش میں اسے کہتے ہیں۔ حلیمی کا ہونا یا جو شخص حلیم ہوتا ہے، یہ اس میں صفت میں آ جاتا ہے، ایڈجیکٹو ہے، کہ ایسا شخص اپنے آپ کو بہت عام شخص سمجھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھتا، نہ ہی اونچے اونچے خیالوں میں رہتا ہے، نہ ہی وہ کوشش اس میں ہوتی ہے کہ سب مجھے سلام کریں اور پہلے کوئی مجھے آ کے سلام کرے، اور اگر میں کہیں موجود ہوں تو پھر مجھے پہلی اگلی نشستوں پہ بٹھایا جائے۔ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا نہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکائے رکھتا ہے، جیسے مقدس پطرس بھی اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ خدا مغروروں کا تو مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق دیتا ہے۔ حلیمی۔ اور آج کل کی دنیا میں تو اگر کوئی اپنے آپ کو ایسا سادہ سا حلیم سا سمجھے بھی تو لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اسے جی اپنی محفل میں نہ بلایا کرے، وہ تو مطلب عام سی باتیں کرتا ہے، ہم نے بیٹھنا ہوتا ہے، ہم نے بتانا ہوتا ہے، وہ میرے دادا نواب تھے، پھر آگے میں تھا، یہاں پہ میں آیا، باہر آیا اپنے ملک سے، اور میں تو سیر کرنے آیا تھا، مجھے اچھا لگا اور پھر میں نے یہاں ٹک گیا، اس کے لیے کوئی بھی کیس کیا، اس کو چھوڑے تو اور دنیا بھی اسی کے پیچھے جاتی ہے۔
جن کا چہرہ ڈبل ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کہتے ہیں وہ جی بڑی چیز ہے، پتہ ہے اس کا رسوخ کتنا ہے، وہ دیکھیں باتیں ہی وہ بادشاہوں کی کرتا ہے، باتیں ہی وہ بڑے بڑے عہدے داروں کی کرتا ہے، جب بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی فلاں وزیر اعظم کے ساتھ تو میں شام کا کھانا کھاتا ہوں اور وزیر قانون تو میرے دروازے کے سامنے بیٹھا رہتا ہے۔ کیوں ایسا لوگ پسند کرتے ہیں بھلا؟ کیونکہ گناہ آقا ہے، گناہ مالک ہے، اور خدا ہم یسوع مسیح یہ ہے حلیمی کا ایک ایسی مثال جو پوری کائنات میں نہ کبھی ہوئی، نہ کبھی ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگی، جب تک کہ میرا یسوع بادشاہ بڑے جلال کے ساتھ اسی زمین پر یروشلم میں اپنی بادشاہت قائم کرے گا۔ ایک عام سی لڑکی کو فرشتے نے سلام دیا، چرنی میں پیر رکھا گیا، ترکھان کا کام سیکھا، عام سا بچپن، پریز دی لارڈ۔ اور پولوس بڑا خوبصورت کہتے ہیں، پطرس بھی ان باتوں کو بار بار اپنے خطوط میں ذکر کرتے ہیں۔ پولوس کہتے ہیں کہ اس نے خدا کا ہونا اپنے خدائی رتبے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ عام گنہگار اسے پکڑتے، عام گنہگار اسے چھوتے، عام لوگوں کے ساتھ وہ رہتا، مچھیروں کو اس نے شاگرد بنایا۔ لوگ کہتے ہیں، معجزات دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو بلزبول کی مدد سے بدروہیں نکالتا ہے، کسی کو کچھ جواب نہیں دیا۔ تنگ کرتے تھے، مارنے آ جاتے تھے، خاموشی سے نکل جاتا تھا۔ ہمبلنس کی اتنی مثال، اور خدا یسوع مسیح نے اس بھید کو کہا، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ حلیم جو شخص ہوتا ہے وہ تو کسی جگہ بھی بٹھا دیں، اس سے کہیں جی ہاں جی ٹھیک ہے، نہیں جی میں یہی ٹھیک ہوں، یہ کھانے میں یہ ہے جی، کوئی بات نہیں جی، دے دیں جی، شکر گزاری میں اور خداوند کے خوف میں رہنا۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 34-35 باب سے شروع کریں اور وہاں سے آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ ملے گا۔ کون تھا وہ؟ اسرائیل کے 12 بیٹے، ان میں سے یوسف، جو باپ کو پیارا تھا اور بھائیوں نے حسد کی وجہ سے اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا، غلام بنا۔ باپ کے گھر میں بڑے ہی خاص قسم کا لباس باپ نے بنایا تھا، جو ہے وہ بڑے آرام سے اور بڑی ہی آرام دہ زندگی میں تھا۔ بھائیوں نے حسد میں اسے غلام بنوا دیا، اسماعیلیوں نے اسے خریدا، وہ مصر میں آئے اور وہاں پھر اس کی بولی لگی۔ وہاں کے حاکم فوتیفر نے اسے خرید لیا، دیکھنے میں خوبصورت تھا، اور پھر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے جس کا نام یعقوب سے خدائے قدوس نے اسرائیل رکھ دیا ہے، اور یہ وہ ان کی نسل سے تھا، ابراہیم کی، جسے خدا نے کہا تھا تیرے وسیلے سے ساری دنیا، ساری قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی۔ وہ جس کے ساتھ خدا کا، اس نسل سے جس سے خدا کا وعدہ ہے، فوتیفر نے اسے خرید لیا،
اور اس کے خون کی سچائی اور خدا کے عہد اور اس کی حضوری نے جو یوسف کا جسم تو بکا ہوا تھا، لیکن اس کی روح خدا کے کلام میں، خدا کی محبت میں سرشار تھی۔ پوتیفر کا بڑی حلیمی سے وہ خدمت کرتا رہا، اور پوتیفر کی بیوی، اس کہانی کو آپ جانتے ہیں، وہ فریفتہ ہوگی، چاہتی تھی صرف ایک دفعہ وہ اس کے ساتھ سو جائے۔ پاک دامنی اور وفاداری اپنے آقا سے، حلیمی کہ میں تو غلام ہوں، مجھے تو اپنی حدود میں رہنا، میں تو چھوٹا ہوں، میں تو اتنی بڑی جو حاکم ہے، اتنا بڑے بہت بڑے لوگ ہیں، مجھے تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ پاک دامنی کی مثال، سفر کیا، اس کے لیے مصیبت میں ڈالا گیا، جھوٹا الزام لگا، خدا پہ چھوڑ دیا، قید خانے میں ڈالا گیا۔ حلیم، ایک قید خانے میں جو ایسا نوجوان لڑکا یا جو بھی ارد گرد لوگ تھے، کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا قیدیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں، اپنے مالک سے وفاداری میں ہونے کے باوجود کتنے دکھ میں، کیا حالت ہوگی اس کی، ناانصافی ہوئی۔ ایسا شخص کیا سوچ رہا ہوگا، پتہ نہیں مجھے کھانا اچھی طرح ملے گا، مجھے قید خانے میں پتہ نہیں کس طرح میرے ساتھ سلوک کریں گے، ہر روز مار پیٹ ہوگی، یا کوئی پتہ نہیں، میں اب مروا ہی دیا جاؤں۔ عام سے عام شخص، لیکن پاک دامنی اور خدا سے جڑے ہوئے، خدا کی برکت میں حلیمی کی انتہا دیکھتے ہیں اس نوجوان میں۔ اور کیا ہوا؟ غلام یسوع مسیح نے کہا، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یہی لڑکا جیل کی اس کوٹھڑی سے، اس کی جب پروموشن ہوئی تو مصر کا حاکم بنا دیا گیا۔ یہ ہے خدا، اور یہ ہے خدا کی قدرت۔ خدا یسوع مسیح نے کہا، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں۔ یوسف کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا اپنے آپ کو، لیکن خدا نے جو اسے گفٹ دیا تھا، اس نے اسے سرفراز کیا۔ اور زبور 91 میں لکھا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ آئیے غور کریں، ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ بتاتے ہیں اپنے آپ کو۔ خدا کس بات کو پسند کرتا ہے؟ خدا یسوع مسیح یہی بھید کی، اگر زمینوں کے وارث ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ وراثتیں لینا چاہتے ہیں، تو خدا انعام میں ہی دے دیتا ہے۔ وہ ہے نا، زبور میں بڑا 127 میں صاف لکھا ہے، تمہارا سویرے اٹھنا اور دیر سے آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا اب سے ہے، کیونکہ وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ محبوب کون ہے؟ جو حلیم ہے، دل کے فروتن ہے۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرا جوا اٹھا لو، میرا جوا ملائم ہے، میں دل کا فروتن ہوں۔ میری دعا ہے خدا قدوس آج کا یہ کلام آپ کی روح میں بسا دے، اور آپ اس پہ غور کریں اور اس بھید کو جان جائیں کہ سرفرازی کیسے ہے، زمین کے وارث ہونے کا کیا معنی ہے۔
خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میری دعا ہے آپ کے جسم میں موجود ہر کمزوری، ہر انفیکشن، ہر وائرس، ہر پریشانی یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے۔ گھر میں اگر جھگڑا ختم نہیں ہوتا، خدا کا پاک روح آپ کے خدا سے دعا کرنے کے بعد آپ کے گھرانے کا ٹوٹل چارج لے لے، اس کا اختیار ہو جائے۔ آپ کی زندگی میں خدا کی قدرت بڑے زور سے نازل ہو۔ جب آپ ستائش کریں تو آسمان کھلے اور دعاؤں کا جواب ملے۔ میری دعا ہے خداوند کی برکت، اس کی قدرت، اس کی شفا، اس کی دانائی آپ کا خاص حصہ بنے، اور آپ جہاں بھی ہوں اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اور جہاں رہتے ہیں ان سب کے لیے برکت کا باعث بنے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔